بنے گا اور لوہے مراد کے فارس سے اور پیتل مراد کے روم ہے اور مٹی مراد وہ عورتیں ہیں جو تیرے بعد وہ عورتیں حکومت کریں گی. پھر تو نے جو پتھر دیکھا وہ دین مصطفیٰ ہے. اللہ کا آخری پیغمبر سرزمین مکہ میں جلوہ بار ہوگا اور جب پیغمبر آئے گا تو دین لے کر آئے گا تو دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا. معلوم یہ ہوا حضرت دانیال بنی اسرائیل کے زمانے میں اپنے زمانے میں نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت اللہ مولانا مفتی محتاج قادری صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا مفتی محتاج قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یمن کا ایک بہت بڑا بادشاہ قطب اول حمیری، بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک بار اپنا لشکر لے کر نکلا سیر و تفریح کے لیے. کتنا لشکر تھا؟ تاریخ کے اندر آیا 32 لاکھ سوار تھے، 13 لاکھ پیدل تھے، ان میں علماء بھی تھے. جس شہر میں پہنچتا، جس گاؤں میں پہنچتا، لوگ اس کے دیدار کے لیے باہر نکل آتے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. لیکن جب یہی بادشاہ مکہ کی سرزمین پر پہنچا تھا تو مکہ کا کوئی باشندہ اس کے استقبال کے لیے نہ نکلا. تو بے حمیری نے کہا وجہ کیا ہے؟ آخر مکہ کا کوئی انسان میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا اے بادشاہ سن لے، مکہ کے اندر اللہ کا گھر ہے، دور و دراز سے لوگ آتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے. اور جب وہ آتے ہیں تو مکہ والوں کو بڑے بڑے تحفے دے کر واپس چلے جاتے ہیں. مکہ والوں کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. جب بے حمیری نے یہ سنا تھا تو اس نے ارادہ کر لیا ہم کعبے کو گرا دیں گے. اس کا یہ ارادہ کرنا تھا. اس کی آنکھوں سے، اس کی ناک سے، اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، اطباء جمع ہو گئے، حکماء جمع ہو گئے، علاج کیا گیا لیکن کسی علاج نے فائدہ نہیں کیا. عالم ربانی آتا ہے. عالم ربانی نے جب نبض دیکھی تو کہا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے. اے بادشاہ یہ بتا کیا تو نے کوئی برا ارادہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے ارادہ یہ کیا ہے، ہم کعبے کو گرا دیں گے. عالم ربانی نے کہا توبہ کر لے. اس بادشاہ نے توبہ کی، فوراً صحتیاب ہو جاتا ہے. پھر اس بادشاہ نے ایک دیش میں خلاف کعبے پر چڑھایا. اس سے پہلے کعبے پر خلاف نہیں چڑھتا تھا. نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ. پھر اس نے مکہ کے تمام باشندوں کو کپڑے دیے، کچھ درہم و دنانیر دیے. پھر اپنا لشکر لے کر چلا اور جب ایک چکل میدان پتھری زمین پہ پہنچتا ہے، تیزی گیروں میں 400 علماء تھے. ان 400 علماء نے کہا تھا اے بادشاہ اب ہم یہیں رکیں گے، ہم نہیں جائیں گے اس جگہ کو چھوڑ کر. بادشاہ نے کہا کیوں؟ علماء جو 400 علماء تھے انہوں نے کہا تھا میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے مکہ کی سرزمین پر ان کی ولادت ہوگی اور ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آئیں گے. ابھی وہاں پہ مدینہ بسا نہیں ہے، ابھی وہاں پہ کوئی گاؤں نہیں ہے، ابھی کوئی وہاں پہ شہر نہیں ہے، ابھی چکیر میدان ہے. 400 علماء نے کہا تھا میں نے جو کتاب کے اندر نشانیاں پڑھی ہے آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا، اسی سرزمین پر آئے گا، ہم یہیں رکیں گے. تو اس بادشاہ نے ان علماء کے لیے 400 مکان بنوائے اور ایک 2 منزلہ مکان بنوایا. جو سب سے بڑا عالم تھا عالم ربانی، 1 سال خود رکا. 1 سال بعد تو با حمیری نے ایک خط لکھا نبی کے نام اور لکھا تھا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں.
پھر اس نے خط لکھا جو عالم ربانی تھا اس کے حوالے کیا، کہا اگر تمہارے وقت میں نبی آ جائے تو میرا خط دے دینا، اگر تمہارے وقت میں آئے اپنے بچوں کو دے دینا، اپنے بچوں کو وصیت کر دینا، نسلاً بعد نسل یہ خط میرا نبی تک پہنچا دے۔ نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو بے حمیری کو چلا گیا 1000 سال کے بعد جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ دو مدینہ مکان ابو ایوب انصاری کے حصے میں تھا۔ ابو ایوب انصاری نے جو خط اپنے غلام ابو لیلا کے حوالے کر دیا، اور جب میرے نبی گئے تو ابو لیلا نبی کے سامنے آئے۔ میرے آقا فرماتے ابو لیلا جو تحفہ اول میں خط لکھا تھا وہ خط مجھے دو۔ نبی کو کسی نے بتایا نہیں، 1000 سال پہلے خط لکھا گیا۔ میرے آقا یہ بھی جانتا ہے خط تو بہمانی کا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے ابو لیلا کے پاس ہے۔ فرمایا ابو لیلا تیرے پاس خط ہے وہ خط دے دے۔ معلوم یہ چلا نبی غیب کا ہے۔ 1000 سال پہلے 400 علماء نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، تو پہ ہمیں نبی کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم چلا نبی کی ولادت